بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، حق تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سفر میں آپ سے ملاقات نصیب فرمائی. قرآن کریم کی ایک آیت پاک تلاوت کی. عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اسلامک کیلنڈر ڈیٹ اینڈ ڈے اس کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے. ایک کیلنڈر جو ہمارا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ ویسے ہی بنا دیا نہیں گیا ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے اور اتہاس ہے. دنیا کے کیلنڈر ویسے ہی بنا دیے گئے. ہاں، اسلامک مہینوں کے نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہے اور آپ سے پہلے بھی موجود تھے. اسی لیے تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور لوگوں کو وہاں پر عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہودیوں کو، تو اس کی تاریخ اور ہسٹری معلوم کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا نام پہلے سے چل رہا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی خط اور لیٹر آیا تو اس پر شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا، جبکہ یہ ہجری کیلنڈر متعین نہیں ہوا تھا. تو اسلامی کیلنڈر اور اس کے مہینوں کے جو نام ہیں یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. شریعت اسلام میں اس کو باقی رکھے گئے. یہ کیلنڈر بنا کیسے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لیٹر پہنچا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ شعبان کا خط ہے، شعبان کے مہینے میں لکھا ہوا لیٹر ہے، لیکن اس سال کی شعبان ہے یا لاسٹ ایئر پچھلے سال کی شعبان ہے، کون سی وہ پتہ نہیں. اور لوگوں نے بھی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب قوموں کا کوئی کیلنڈر ہے، ہمارے کیلنڈر کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ ہم کو خط لکھتے ہیں، کبھی ایک خط میں لکھتے ہیں کہ کام کرو اور ایک خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کام مت کرو، اور اتفاق سے دونوں خط ساتھ ملتے ہیں. اب پہلا کون سا ہے، بعد کا کون سا ہے؟ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ پہلے، یا جس میں روکا گیا ہے وہ پہلے؟ سن نہیں ہے کہ بھئی 2024 2025 یہ لکھا ہوا نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ تو اس زمانے میں عرب لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟
کوئی ان کے حساب نہیں تھا. جب ہاتھی والا معاملہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر حملے کا جو پلان بنایا تھا وہ اس میں فیل ہوا. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال. تو عرب لوگ یوں یاد رکھتے تھے کہ ہاتھیوں والا سال عام الفیل کے بعد کا پہلا، اس کے بعد کا دوسرا، اس کے بعد کا تیسرا. یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اس لیے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ آپ کیلنڈر متعین کریں. فوراً صحابہ کی ایک میٹنگ بلا لی، بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی اور دیگر بڑے صحابہ، ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ کیلنڈر بنایا جائے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش اور برتھ سے یہ شروع کیا جائے کیلنڈر. یعنی ابھی جیسا ہم بولتے ہیں سن ہجری، تو بولنا پڑتا سن ولادت. لیکن حضرت عمر ایک دنیا میں بہت بڑے دماغ کے آدمی تھے، بہت چالاک تھے، ہوشیار تھے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کا بھلا سوچتے تھے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے جس سے مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے پریشانیوں کا. حضرت عمر نے کہا نہیں، اگر ہم بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے کیلنڈر بنائیں گے تو دنیا عیسائیت اور نصرانیت ہمیں تانا دے گی کہ مسلمانوں کو کیلنڈر بناتے بھی نہیں آیا، ان کو ہمارے نقش قدم پہ چلنا پڑا، ہماری کاپی کرنی پڑی. لہذا ہم یہ کیلنڈر یہاں سے نہیں بنائیں کہ یہ قوم ہمیں پورا سال تانا دے گی، پوری زندگی تانا دیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اور رائے آنے لگی. کسی نے کہا کہ سن وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، آپ نے انتقال اور وصال فرمایا، وہاں سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو سامنے رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کو ذاتی ایکسپیرینس تھا، خود کا ایکسپیرینس اور تجربہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کے وصال کی خبر سنی تھی تو کہا کوئی نہ کہنا، خبردار اگر کسی نے کہا کہ وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. کس کی ہمت کہ عمر کے سامنے بولے، اپنی عمر کا آخری دن دیکھنا ہو وہ بولے. سب سناٹے میں تھے. حضرت عمر کو تجربہ تھا کہ یہ امت اپنے نبی کے وفات کی خبر کو برداشت نہیں کر سکتی. ہر سال جب بھی سال نیا آئے گا یہ امت غم میں مبتلا ہو جائے گی. اس لیے ہم سن وفات سے بھی کیلنڈر شروع نہیں کر سکتے. تو کہا کب شروع کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا جس کو تمام صحابہ نے قبول فرمایا. حضرت عمر نے مہر لگا دی اور کہا کہ سن ہجری جب مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، یہ ایک رول ماڈل ہے مسلمانوں کے لیے، ایک انقلابی چیز ہے جس نے مسلمانوں کے اندر اگر روح پھونک دی، گردن اور سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ اگر کسی نے دیا تو ہجرت نے دیا. ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی مار والی زندگی تھی، دھکے والی زندگی تھی، ستائے گئے تھے، پریشان تھے، غموں میں ڈوبے ہوئے تھے. جب مدینے والوں نے آ کر ہمت دلائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے جب پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے جب ساتھ دیا اور مدینہ والوں کے ساتھ رہ کر ہمت آئی، مسلمانوں کے اندر مال بھی کمایا، بزنس مین بھی بنے، تجارت بھی کی، مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی بہت کی، مدد کرنے کی ہمت اور حوصلے پیدا ہوئے مدنی زندگی کے اندر. پھر قرآن کریم میں یہ بھی حکم آیا کہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، جنہوں نے گھروں سے نکالا ہے، آپ ان کے ساتھ بدلہ لیجئے. مسلمانوں کی جنگیں بھی، بہت سی جنگیں بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے نوازا. کبھی عبرت اور سبق کے لیے تھوڑی دیر کے لیے شکست اور ہار بھی ہوئی،
لیکن زیادہ تر کامیابی بھی اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کو جو غلبہ ہوا ہے، وہ مدینہ پاک کی ہجرت کے بعد۔ مکی زندگی میں طبیعت قانون نہیں بنے، بلکہ طبیعتوں کو بنایا، عادی بنایا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہ کہتے گئے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر اور احکام نازل ہوئے، مال خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت مدینہ منورہ میں اتری ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت ایک انقلابی چیز ہے۔ یہ امت کے لوگ، مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر سیرت میں کم از کم ہجرت کی اسٹڈی کر لو، ہجرت کا مطالعہ کر لیں گے، ہجرت کو پڑھ لیں گے، ہم مسلمانوں میں جینے کی ہمت آ جائے گی، جینے کا حوصلہ آئے گا، جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ اپنے بہو بیٹیوں کو اور بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کا باب ضرور پڑھایا جائے۔ بہرحال یہ مشورہ دیا حضرت علی نے کہ ہجرت نے مسلمانوں کو ہمت دی، سب نے قبول کر لیا۔ اس دن سے ہجری سن طے ہو گیا۔ آج 1425 ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے، 1448 1448 ہاں 1447 سال ہو رہے ہجرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سال شروع، یہ سال چل رہا ہے۔ بہرحال مہینہ کون سا پہلے رکھے؟ ابھی محرم ہے۔ ہجرت جو کی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی آپ نے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، اس میں ہجرت فرمائی، مہینہ اس کو پہلے رکھتے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کا حکم جو ہے وہ محرم کے مہینے میں آ گیا تھا، اگرچہ آپ نے ربیع الاول میں ہجرت فرمائی۔ یہ اعتبار سے اسلامی کیلنڈر مقرر ہوا اور اسلامی سال ہجری سن چلا، اور یہ طریقے سے محرم الحرام جو ہے وہ پہلا مہینہ قرار پایا۔ عیسائی کیلنڈر کا نظام سورج کے اوپر چل رہا ہے، ہمارا نظام چاند کے اوپر چل رہا ہے۔ ہماری ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے چاند میں چھپائے رکھی ہے، گویا 15 شعبان۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کب آئے گی، مولانا شب برات کب ہے، ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ ارے یہ پوچھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 14 شعبان ختم ہوئی اور 15ویں رات شام شروع ہوگی تو وہ بڑی رات ہے شب برات۔ شعبان کا مہینہ ختم ہوا تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں، وہ جنوری اور فیبروری کی کون سی تاریخ ہوگی؟ یعنی انگریزی کیلنڈر سے اتنے غلام اور دبے بنے ہوئے ہیں کہ ہم ہمارے اسلامی ڈیٹ اور اسلامی ڈیز کو، چاند کی تاریخ کو اس کیلنڈر کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ پوچھو بقرعید کب آئے گی، عاشورہ کب آئے گا؟ ارے عاشورہ پوچھنا 10ویں محرم، نہیں مولانا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جولائی کی کون سی تاریخ ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی چاند دیکھنے کا رواج جو ہے نا وہ ہم میں سے چلا گیا، اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنے کا رواج چلا گیا۔ بھائی ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم کو سیلری ملتی بھی ہے اس پر، ہم دیتے بھی ہے اس پر، سارا کاروبار کا نظام یہی کیلنڈر پر چلتا ہے۔ ارے یہ کیلنڈر سب مل جائے گا، کم از کم اپنے موبائل یا تو اپنی گھڑیوں میں اسلامک کیلنڈر کو فٹ کر لیا کرو۔ کم از کم 2 چیز تو ہے آپ کے پاس، گھڑی بھی ہے، موبائل بھی ہے، تو کوئی ایک کے اندر یہ تو کر لو۔ اب تو ایسے بھی آگئے کہ دونوں فنکشن ساتھ رہ سکے، اسلامک اور انگریزی دونوں۔ ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے کہ کون سا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں اس پر ایک لطیفہ سنا دیتا، اگر وقت بچے گا تو سنا دیں گے۔ مجھے تو خاص آپ کو اس مہینے کی فضیلت اور یہ مہینے میں آنے والا دین عاشورہ 10ویں محرم الحرام، اس کے متعلق سنانا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ اس زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ زمانہ انسان کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لاتا ہے، یعنی وقت کی جنہوں نے قدر کی وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی وقت ان کا نکل جائے گا۔ جو قدردانی کریں گے ان کا بھی پاس ہوگا، اور جو قدردانی نہیں کریں گے ان کا بھی ٹائم پاس ہوگا۔
زندگی کی مثال، وقت کی مثال آئس اور برف جیسی ہے۔ اگر اس کو آپ دودھ میں شربت جو بنایا اس میں ڈال دو، پانی میں جو شربت بنایا اس میں ڈال دو اور پھر اس کو پیو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ دہی میں، شادی میں جو کھاتے پیتے ہیں، چھاچ لسی وغیرہ اس میں ڈال دو، بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر اس کو استعمال کر لو گے تو وہ بہت فائدہ دے گا، لیکن اگر اس کو آپ ویسے ہی چھوڑ دو گے وہ پگھل کر اپنے آپ کو ختم کر دے گا۔ ہم بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی میں رہیں گے تب بھی ٹائم پاس ہوگا، اور کچھ نہیں کریں گے تب بھی ٹائم تو پاس ہوگا، لیکن اللہ پوچھیں گے کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں گزاری۔ زمانے میں حالات آتے ہیں، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا زمانے کو پیدا میں نے کیا، یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ گالی زمانے کو نہیں، اللہ فرماتے ہو گالی مجھے دے رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ منحوس گھڑی تھی، کون سا خراب زمانہ، بہت خراب زمانہ آ گیا۔ زمانہ خراب نہیں ہے، ماحول خراب ہے، ٹائم خراب نہیں ہے، وقت خراب نہیں ہے، ہمارے کرتوت خراب ہے۔ ہم اپنے کام کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے کہ ذکر نہ کر کے اپنے وقت کو ہم اپنے لیے خراب کر لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وقت، جو ٹائم، جو گھڑی اللہ اللہ کے بغیر گزری یہ خراب ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے سانس دی تھی، میں نے زبان دی تھی، کہاں وقت گزارا تھا؟ فرصت سے بیٹھے اس وقت بھی تو اللہ کی یاد کر سکتے تھے، ڈرائیونگ کرتے تھے تب بھی تو تم اللہ کی یاد کرتے تھے، تم دوستوں میں اور ادھر ادھر اپنا وقت گزار دیتے، میرے قرآن کی تلاوت کرتے، تم غیبتوں میں اپنا ٹائم پاس کر دیتے، تم یہ بھی تو کر سکتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، سارے زمانے اور سارے مہینے، ویک ڈیز اور منتھ ڈیز سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن جیسے کچھ دینوں کو کچھ پر فضیلت حاصل ہے ایسے ہی کیے بھی ہے۔ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے اس سے پہلے عاشورہ، 10ویں محرم الحرام، عاشورہ عربی لفظ ہے جس کے معنی 10واں دن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ پہلے اس میں روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آقا نے فرمایا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس کو عاشورے کا رکھنا ہو وہ رکھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزے رکھنے، جشن منا رہے ہیں۔ کہا بھئی کون ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہودی لوگ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اس لیے یہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، میں ان کا زیادہ حقدار ہوں ان سے، آئندہ سال میں زندہ رہا، الفاظ تھے آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، ایک آگے یا تو ایک پیچھے ملا لوں گا، لیکن جب آئندہ سال آیا اس سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے جس چیز کا ارادہ فرما لیا وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، نبی کا ارادہ کرنا یہ بھی حدیث ہے۔ بہرحال اسی کی روشنی میں علماء نے کہا 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے، لیکن ایک دن پہلے رکھ لو، ایک ساتھ میں آگے ملا لو 9-10، یا تو بعد میں ملا لو، یا تو کوئی 3 رکھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں، 9-10-11 یا 9-10۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی ہے صرف ایک ہی رکھا تو بس یہ ہے کہ وہ بھی چل جائے گا، لیکن ہائی کوالٹی جیسے ہم سب چیز میں تلاش کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہونا چاہیے کہ عاشورے کے 2 رکھ لیں، لیکن اگر ایک بھی رکھا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اس کے لیے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، یہ غلط حدیث ہے، یہ موضوع روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس دن کوئی خاص عبادت کہ یہ نماز پڑھنا اتنے بجے یا اتنے بجے یہ وظیفہ پڑھنا، کوئی ثبوت نہیں، بس روزہ رکھنا ہے، ہاں عبادت کیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10ویں محرم کی فضیلت جو آئی ہے نا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو،
سمجھ کے چلیے کہ اللہ حضرت امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے اس سے پہلے تو اسلام مکمل ہو چکا تھا، شریعت بن چکی تھی، کیونکہ وہ سن 60 ہجری میں ان حضرت حسین کی جو شہادت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ حسین کی شہادت کے بعد شریعت مکمل ہوئی، شریعت تو پہلے مکمل ہو گئی، بعد میں حضرت حسین کا معاملہ پیش آیا تو حضرت حسین نصیب دار ہے کہ ان کو اتنا مبارک مہینہ ملا، ان کو اتنا مبارک دن ملا، ان کی وجہ سے یہ دن بابرکت ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ عاشورہ ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات، ایک حدیث ہے، چاہے وہ ضعیف ہے لیکن عمل کر لو گے ثواب ملے گا، کہ من وسع علی عیالی، محرم اور عاشورے کے دن جس نے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے خرچ میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت حسین کے نانا نے فرمایا، لیکن لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس کو ماتم کا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں غم کے ایسے غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جناب والا اس دن خوب خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو۔ ہمارے صورت میں بعض لوگ ایسی جہالت وہ مانتے نہیں ہیں، اور اس دن پتہ نہیں کچھ بھاجی اور روٹی بناتے ہیں، پھر بعد میں آتے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو، رزق میں کمائی نہیں ہے، برکت میں کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کم وقت جب اچھا کھانے کے لیے کہا آتا تھا دال کھائی تھی، اب پورے سال کھا لے جا۔ تو یہ دن جو ہے نا 10ویں محرم کا، اپنی اہل و عیال پر خوب دل کھول کر خرچ کرو، اللہ سائر سنتی، پورے سال تمہارے کو اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازیں گے۔ بہرحال کیلنڈر، عاشورہ، روزہ وغیرہ کی فضیلت آگی، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب